ایک بات یہ ہے کہ ان حالات میں روزگار کے مسائل بہت سارے لوگوں کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ یہ مسئلہ بڑا مشکل ہوتا ہے، سب کچھ اسی سے چلتا ہے، گھر کا کام اسی سے چلتا ہے، آدمی کو ہر قدم پر پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس بارے میں ایک دو باتیں ویسے ہی ہیں بس بطور مشورہ کے، کہ ایک تو محنت جس کی جو ہے جس روزگار کے لیے اس کو زیادہ کر دیں، کوشش کریں معاش کے لیے محنت کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، تو ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ جائز کمائی کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کی جائے، جتنی گنجائش ہو اپنی صحت اور حالات کے اعتبار سے۔ اور پھر برکت کے لیے یعنی یہ سمجھ لیں کہ اپنے حصے کا کام جو محنت کا ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بعد برکت کے لیے دو کام کریں۔ ایک تو صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں، صدقے کی عادت ڈالیں، صدقے سے بہت برکتیں آتی ہیں۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے والد حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول لکھا ہے، ان کا تو مطلب ہمت کی بات ہے، انہوں نے معمول بنا رکھا تھا کہ جو آمدنی محنت سے ہو اس کا 10واں حصہ صدقہ کریں گے، اور جو آمدنی بغیر محنت کے ہو اس کا 20واں حصہ صدقہ کر دیں گے۔ یعنی مثلا کتب خانہ کرتے تھے وہ، تو وہ آمدنی محنت سے ہوئی، یا پڑھاتے تھے اس کی تنخواہ وہ محنت کی آمدنی ہے، تو اس کا 10واں حصہ عشر نکال دینا صدقے میں، الگ کر لیتے تھے۔ اور جو آمدنی بغیر محنت کا ہو، جیسے کہیں سے ہدیہ مل گیا، اس کا 20واں حصہ نہیں، اس کا 5واں حصہ، میں نے الٹا کہہ دیا، 20% کہنا چاہتا تھا میں، 5واں حصہ، یعنی 100 میں سے 5 بغیر محنت کی آمدنی میں، 100 میں سے پھر الٹا ہو گیا، 100 میں سے 20، اور محنت کی آمدنی میں 100 میں سے 10، یعنی 10% اور 20%۔ اگر 1000 روپے آمدنی ہوئی اور محنت والی ہوئی تو 100 روپے صدقہ، اور اگر ہدیہ ملا ہے تو 200 روپے صدقہ، یہ ان کا معمول تھا۔ اگر ہم لوگ اتنی ہمت نہ کر سکیں تو ایک کم ہمت اپنا معمول بتا سکتا ہے، 2.5% یعنی جتنی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ میری سمجھ میں آئی یہ بات ایک زمانے میں کہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، تو بھی مجھے صدقہ تو کرنا چاہیے، میرے پاس پیسے آتے ہیں، ٹھیک ہے جمع نہ ہو اور سال نہ گزرے تو زکوٰۃ ضابطے میں لازم نہیں، لیکن جب پیسے آتے ہیں تو غریبوں کا حق تو بنتا ہے، تو کتنا بنتا ہے؟ تو کم ہمتی نے یہی سجایا کہ 2.5% بنتا ہے، تو یہ معمول بنا لیا، جو بھی آمدنی ہو اس کا 2.5% صدقہ کر دیا جائے۔ کم سے کم اتنا تو ہر آدمی کر سکتا ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ ہماری آمدنی کم ہے، 100 روپے تو ہے، 100 میں سے 2.5 روپے نکال دیں، بس 2 دن میں 5 روپے نکال دیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کی 100 روپے آمدنی ہے، انشاءاللہ 100 روپے تو نہیں ہوگی، زیادہ ہی ہوگی، اللہ سب کو زیادہ سے زیادہ برکت دے۔ تو ایک تو صدقے کا مزاج بنائیں، اور دوسرے 1-2 چیزیں پڑھنے کا اہتمام کریں۔ قرآن پڑھنے سے بھی روزی میں برکت ہوتی ہے، اور قرآن کے بعض حصے جیسے مثلا سورہ مزمل ہے، اس کے پڑھنے سے برکت ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت لیلاف قریش بتاتے ہیں ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ لیلاف قریش پڑھی جائے، اول و آخر 1 مرتبہ درود شریف پڑھا جائے، نماز والا درود ابراہیمی۔ اس سے قرض بھی ادا ہوتا ہے، بالکل تجربہ ہے، اور روزگار میں برکت ہوتی ہے۔ میں نے بھی بہت لوگوں کو بتایا ہے۔ جب حضرت نے مجھے بتایا تھا تو اس حضرت کے تو الفاظ یہ تھے کہ میں نے لاکھوں لوگوں کو بتایا ہے، اور میں بھی اب کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ہزاروں لوگوں کو بتایا ہے، اور بہت سارے لوگ وہ ہیں جن سے بعد میں ملاقاتیں ہوئیں اور پتہ یہ چلا کہ فائدہ ہوا ان کو۔ ایک صاحب نے آ کر مجھ سے 6 مہینے کے بعد ہی کہا کہ میری آمدنی، میری دکان کا کام دگنا ہو گیا 6 مہینے میں۔ تو اس کو پڑھنے کا بھی اہتمام کریں، اور تلاوت قرآن زیادہ سے زیادہ کریں۔ اور ایک تدبیر اور بھی کرنی چاہیے ہم لوگوں کو
کہ آمدنی میں سے کچھ بچت کریں، چاہے جتنی کم ہو۔ یعنی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری آمدنی تھوڑی ہے، خرچ ہی مشکل سے پورا ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے مثلاً آج کل کسی کی آمدنی اگر 500-400 روپے روز بھی ہو تو کیا ہے وہ آمدنی، تنگی توشی سے اس کا خرچ پورا ہوتا ہے۔ بعض آدمی ایسے ہیں کہ ان کی اتنی بھی نہیں ہے۔ اب 500 روپے ایک آدمی کماتا ہے تو وہ سارے گھر کا خرچہ اٹھانے کے بعد کیا بچا لے گا، یا اس سے بھی کم والا اگر کوئی 300 روپے کماتا ہے بیچارہ۔ اس کے باوجود میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 5 روپے بچا لو، بس 5 روپے بچا لو، یہ تو ہو سکتا ہے، کام چل جائے گا، ہو ہی جائے گا کام۔ بس روزانہ کچھ بچت کر لو، اور اگر کسی دن اللہ تعالیٰ زیادہ دے دے تو زیادہ بچا لو، یعنی اس میں سے نکال کے رکھ دو، اس کو خرچ میں شامل نہ کرو۔ یعنی مثلا معمول یہ ہے کہ ہمارا خرچ 15,000 روپے مہینہ میں چل رہا ہے، مثال کے طور پر کہتا ہوں، یعنی روزانہ 500 روپے، تو اس میں سے 5 روپے ہم نکال رہے ہیں یا 10 روپے نکال رہے ہیں۔ ایک دن ہمیں الگ سے 1,000 روپے مل گئے، تو اب 1,000 روپے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، وہ بھی اسی جیب میں شامل رہتے ہیں اور خرچ ہو جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، حالانکہ وہ نہ آتے تو بھی کام چل رہا تھا۔ ہوتا ہے نا، یہ اس کو الگ کر دو۔ وہ جو آمدنی توقع سے ہٹ کر ہوئی ہے اس آمدنی کو بھی جمع میں شامل کر دو، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت جلدی برکت ہوگی۔ وہ جب کچھ رقم بن جائے تو کہیں تجارت میں لگا دو۔ حدیث میں یہ بات آئی ہے، الفاظ مجھے یاد نہیں ہے، اور مضمون میں بھی میں گویا 80 اور 90 میں شک کر رہا ہوں کہ روزگار کے 9 حصے 10 میں سے 9 حصے تجارت میں رکھے گئے ہیں غالباً، یہ حدیث میں آیا ہے۔ تجارت میں اتنی برکت ہے کہ روزگار کا زیادہ جو ہے تجارت ہی میں رکھا ہے اللہ نے، اور آج کل کے حالات میں تو تجارت کے علاوہ کوئی راستہ جلدی سے بنتا بھی نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کی تجارت ہو، کوئی ایماندار آدمی تجارت کر رہا ہو، اس کو دے دو اپنا پیسہ۔ یہ شرط ہے کہ ایماندار ہو، جس کے بارے میں قسم کھائی جا سکے کہ وہ ایماندار بھی ہے اور سمجھدار بھی ہے، ورنہ تو وہ بھی جائے گی۔ ہاں، یہ اس میں چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ کچھ نہیں ہے، کسی کو دینے کا موقع نہیں ہے، 10,000 روپے ہو گئے، 20,000 جمع ہو گئے، سونے کی کوئی چیز خرید لو، کیا خیال ہے؟ 1,00,000 روپے جمع ہو گئے، 50 گز زمین خرید لو اگر مل جائے 1,00,000 میں، یا 2,00,000 جمع ہو گئے زمین خرید لو۔ یعنی یہ 2 ہی چیزیں ہیں جن میں پیسہ جن کے ذریعے بچایا جا سکتا ہے، یا تو زمین یا زیور۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ان کے یہاں سب کو پتہ ہے کہ شادیاں بہت سادہ ہوتی تھیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے اپنی کسی بچی کی شادی میں ایک دیگ بھی نہیں پکوائی، ایک دیگ کیا، ایک دیگچی نہیں پکوائی، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کرا، دعوت ہی نہیں کھلائی بچوں کی شادیوں میں، بچیوں کی۔ لیکن یہ لکھا ہے کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ بچیوں کے لیے زیور بنایا جائے، اور زیور بھی یہ لکھا ہے کہ وہ ہو جس میں وہ نگ وغیرہ اور جو زیادہ ہوتے ہیں وہ زیادہ نہ ہو، سونا زیادہ ہو تاکہ بعد میں قیمت زیادہ ملے، کام آنے والی چیز ہے۔ بزرگوں کے یہاں بڑی تجربے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بلکہ ایک دفعہ میں نے یہیں کیرانے میں کسی مسجد میں کہا تھا، مولانا عمران صاحب نے بتایا تھا کسی کے بارے میں، اس کو چھوڑیں ذکر نہ کریں، حدیث سنائی تھی میں نے، حدیث میں یہ بات ہے کہ اس جائیداد میں یا اس شخص کے لیے یا اس جائیداد کے لیے برکت نہ ہو جس کو بیچ کر اسی کے مثل نہ خریدا جائے۔ یعنی اگر جائیداد بیچو تو جائیداد ہی خرید لو۔ ایسی ہدایتیں حدیثوں میں موجود ہیں، ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بتا رکھا ہے کہ اگر جائیداد بیچو تو اس کے بدلے میں جائیداد ہی خرید لو ورنہ برکت نہیں ہوگی۔
کتنے گھر ایسے ہیں زمینیں بیچ بیچ کے کھا گئے، ختم ہو گئے، اور اب کچھ بھی باقی نہیں ہے ان کے پاس کرنے کے لیے۔ جب زمین بکتی ہے تو پیسہ ایسا لگتا ہے جیسے مفت میں آ گیا ہو، اس کو اڑا دیتے ہیں۔ ایک بھی پیسہ اس میں سے اپنے خرچ میں نہیں لانا چاہیے۔ اگر زمین بیچو، زمین بیچ کر زمین خریدو لازمی طور پر۔ تو بہرحال یہ تھوڑی سی دنیا کی باتیں بھی ہم نے کر لی، یہ سب دین کی باتیں ہیں اگر صحیح نیت سے اور دین کے مقصد سے ہیں۔ چونکہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں نہیں آتی، اس لیے کہنے میں فائدہ ہوتا ہے، اور عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ تھوڑا جمع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن سب کو کہاوت یاد ہوگی کہ قطرہ قطرہ دریا میں شود، ایک ایک قطرہ مل کے بھی دریا بن سکتا ہے۔ بس ایک قطرہ ایک جگہ گرا، پھر دوسرا گرا، پھر تیسرا گرا، پھر چوتھا، کسی برتن میں اگر گرے گا تو شام تک بالٹی بھر جائے گی، تو سال بھر میں تو کچھ ہو جائے گا نا۔ اگر ایک آدمی روزانہ 10 روپے جمع کرے، اور 10 روپے تو کوئی بھی جمع کر سکتا ہے، تو 300 روپے مہینہ ہو جائیں گے۔ اور اگر کسی کی ہمت یہ ہے کہ 100 روپے روز جمع کر دے، 100 روپے روزانہ نکال دے، یہ سمجھ لے کہ خرچ ہو گئے، تو 3000 روپے مہینہ ہوں گے، اور سال بھر میں 36,000 روپے ہو جائیں گے۔ اور ہم مولویوں کے پاس 10 سال میں بھی 36,000 جمع نہیں ہوتے۔ کیا خیال ہے؟ نہیں ہوتے نا، تدبیر نہیں کرتے، کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ 2-3 باتیں اس مسئلے سے متعلق ہیں جس سے سب جوجھ رہے ہیں آج کل۔ کوشش کرنا اپنا کام ہے، باقی اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔